دوسرا واجب صفا و مروہ کے درمیان دوڑنا یعنی سعی کرنا۔ مختصر تشریح، ویسے تو سعی ہر عمرہ کرنے والا بھی کرتا ہے، لیکن عمرے سے ہٹ کر مستقل طور پر حج کی سعی ایک جداگانہ واجب ہے۔ حج کی واجب سعی حج کا احرام باندھنے کے بعد حج کے مہینوں میں یعنی یکم شوال سے کسی بھی وقت ہو سکتی ہے۔ حج سے پہلے کرنا ہو تو حج کا احرام باندھ کر کسی بھی نفلی طواف کے بعد ادا کی جا سکتی ہے، اور اس طواف میں رمل اور استباء دونوں افعال کرنا ہوں گے۔ حج کے بعد کرنا ہو تو احرام ضروری نہیں، بلکہ سنت یہ ہے کہ احرام میں نہ ہو۔ اسی طرح حج کے بعد سعی کرنے پر یہ بھی مسنون ہے کہ حلق سے فارغ ہو کر طواف زیارت کے بعد سعی کرے۔ حج کے بعد سعی کرنا ہو تو طواف زیارت سے پہلے نہیں ہو سکتی، پہلے طواف زیارت ہوگا پھر سعی ہوگی، اور مسنون یہ ہے کہ طواف کے بعد سعی میں تاخیر نہ کرے۔ اگر سعی حج کے بعد کرنا ہو اور احرام سے بھی فارغ ہو گیا ہو تو طواف زیارت میں صرف رمل کرے گا، اور اگر احرام کی حالت میں ہی طواف زیارت کیا تو پھر رمل کے ساتھ ساتھ استباء بھی کرنا ہوگا۔ حج سے پہلے حج کی سعی کر چکا ہو تو اب طواف زیارت میں رمل نہیں کرے گا۔ یہاں اصل قاعدہ یہ ہے کہ جس طواف کے بعد حج کی سعی ہوگی اس طواف میں رمل بھی ہوگا، اور اگر وہ طواف حالت احرام میں کیا گیا تو استباء بھی کریں گے۔ واضح رہے کہ سعی حج کی ہو یا عمرے کی، اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگائے جائیں۔ صفا سے مروہ تک 1 چکر اور پھر مروہ سے صفا آئیں گے تو وہ دوسرا چکر ہوگا۔ ایسا نہیں کہ آنا جانا مل کر 1 چکر پورا ہو۔ حج کا سفر پھرے میرے مولا نصیب ہو۔ حج کی صحیح سے متعلق اہم معلومات۔ پہلی صورت، حج سے پہلے سعی کرنا۔ نمبر 1، آفاقی حج افراد والے نے حج کا احرام باندھا ہوتا ہے، اور قران والے نے بھی عمرے کے ساتھ ساتھ حج کا احرام باندھا ہوتا ہے۔ ان دونوں قسم کے حاجیوں نے طواف قدوم بھی کرنا ہوتا ہے، لہذا طواف قدوم کے بعد کسی بھی دن حج کی سعی کر سکتے ہیں۔ البتہ مسنون یہ ہے کہ طواف کے بعد بلا ضرورت سعی میں تاخیر نہ کی جائے۔ نمبر 2، واضح رہے کہ حج قران والے نے 2 طواف کرنے ہوتے ہیں، ایک طواف عمرہ، دوسرا طواف قدوم۔ اسی طرح سعی بھی 2 کرنا ہوتی ہیں، ایک عمرے کی اور ایک حج کی۔ اگر قران والے نے صرف ایک ہی طواف کیا یہ سمجھ کر کہ میرا طواف قدوم ہو گیا ہے پھر حج کی سعی کی، تو اس صورت میں حکم یہ ہوگا کہ اس کا طواف عمرے کا طواف اور سعی عمرے کی سعی کے طور پر شمار ہوگی۔ طواف قدوم اسے مزید کرنا ہوگا، اور اگر حج سے پہلے حج کی سعی کرنا چاہتا ہے تو وہ دوسرے طواف کے بعد کرے گا، یعنی طواف قدوم کے بعد کی جانے والی سعی ہی حج کی سعی شمار ہوگی۔ نمبر 3، قارن کو حج کی سعی حج سے پہلے کرنا ہے تو مسنون یہ ہے کہ پہلے ایک طواف عمرے کا اور ایک سعی عمرے کی کرے، پھر ایک طواف قدوم کا اور حج کی سعی کرے۔ اگر اس نے پہلے دونوں طواف ایک ساتھ کر لیے پھر دونوں سعی ایک ساتھ کی تو مناسک کی ادائیگی تو صحیح ہو جائے گی، البتہ ترتیب کا لحاظ نہ رکھنے پر سنت ترک ہوئی۔ نمبر 4، مکی یا حلی حضرات جو کہ صرف حج افراد کرتے ہیں، ان پر طواف قدوم بھی نہیں
لہذا وہ حج سے پہلے سعی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن سب سے پہلے حج کا احرام باندھیں گے، پھر ایک نفلی طواف کریں گے، پھر حج کی سعی کریں گے، اور اس طواف میں رمل اور استباء بھی کریں گے۔ نمبر 5، حج تمتع کرنے والا مکہ مکرمہ پہنچ کر عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دیتا ہے۔ یہ جب بھی حج کا احرام باندھے گا، اس کے بعد ایک نفلی طواف کرنے کے بعد حج کی سعی کر سکتا ہے۔ عام طور پر مکہ مکرمہ میں رہنے والا تمتع والا حاجی 7 یا 8 ذو الحجہ کو حج کا احرام باندھتا ہے۔ نمبر 6، حج قران والے کے لیے افضل یہ ہے کہ حج سے پہلے سعی کرے۔ سرکار دو عالم رحمت مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حج قران فرمایا، حج سے پہلے 2 طواف کیے اور 2 سعی ادا کی، اس ترتیب سے کہ پہلے ایک طواف، ایک سعی عمرے کی، پھر ایک طواف قدوم کا، اور پھر حج کی سعی ادا فرمائی۔ دوسری صورت حج کے بعد سعی کرنا۔ نمبر 1، اگر حج کی سعی حج کے بعد کرے تو مسنون یہ ہے کہ احرام کھل چکا ہو، یعنی پہلے دن کی رمی، قربانی اور حلق سے فارغ ہو کر طواف زیارت کے بعد کرے۔ نمبر 2، اگر کوئی حج کے بعد اس وقت سعی کرے کہ اس کا احرام کھولنے کا وقت نہ آیا ہو، مثلا 10 ذو الحجہ کو میدان عرفات سے آ کر حلق سے پہلے سعی کرنا چاہتا ہے، خواہ رمی کرنے سے بھی پہلے یا بعد، یوں ہی قربانی کرنے سے پہلے یا بعد، ایسی صورت میں چونکہ حالت احرام میں ہونا ناگزیر ہوگا اور یہ بات طے ہے کہ یہ سعی طواف زیارت کے بعد ہی ممکن ہے، لہٰذا اب جو طواف زیارت ہوگا اس میں رمل کے ساتھ ساتھ استباء بھی کرے گا۔ نمبر 3، حج تمتع اور حج افراد کرنے والے کے لیے حج کے بعد یعنی طواف زیارت کے بعد سعی کرنا افضل ہے۔ حج افراد کرنے والا آفاقی ہو یا غیر آفاقی، دونوں کے لیے یہی حکم ہے۔ نمبر 4، واضح رہے کہ جس طواف کے بعد حج کی سعی کی جائے، خواہ حج سے پہلے کی جائے یا بعد میں، تو اس طواف میں رمل کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ البتہ وہ طواف اگر حالت احرام میں تھا تو استباء بھی کرنا ہوگا، جیسا کہ حج سے قبل طواف کرنے میں احرام کی حالت لازمی طور سے پائی جائے گی، اسی طرح حج کے بعد احرام کھولنے سے پہلے اگر کوئی طواف زیارت کرتا ہے اور حج سے پہلے سعی نہیں کی تھی تو اس طواف میں بھی استباء سنت مؤکدہ ہوگا۔ حج کا سفر پھرے میرے مولا نصیب ہو۔ حج کی سعی ترک ہو جائے تو کیا احکام ہوں گے؟ نمبر 1، سعی کے 4 یا اس سے زائد پھیرے چھوڑ دینے پر دم لازم ہوتا ہے۔ نمبر 2، سعی کے 3 یا اس سے کم پھیرے چھوڑنے پر ہر پھیرے کے بدلے صدقہ یعنی 1 صدقہ فطر نکالنا لازم ہوتا ہے۔ نمبر 3، حج سے پہلے اگر نفلی طواف سے پہلے ہی سعی کر لی یا حج کے بعد طواف زیارت سے پہلے کر لی تو وہ سعی ہوئی ہی نہیں، کہ سعی ہونے کے لیے شرط ہے کہ وہ کسی مکمل معتبر طواف یعنی ایسا طواف جس کے بعد سعی ہو سکتی ہے یا طواف کے اکثر پھیروں کے بعد واقع ہو، لہٰذا اگر طواف کے 3 پھیرے کیے پھر سعی کی تو یہ سعی بھی ادا نہ ہوئی۔ نمبر 4، سعی کا وجوبی وقت اگرچہ کوئی نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شخص سعی کیے بغیر میقات سے باہر چلا جاتا ہے تو اس پر دم دینا متعین ہو جائے گا، البتہ بعد میں دوبارہ آ کر سعی کر لیتا ہے تو دم ساقط ہو جائے گا۔ نمبر 5،
اگر چند چکر چھوڑنے پر صدقہ لازم ہوا تھا تو اعادے پر وہ صدقہ ساقط ہو جائے گا۔ نمبر 6، سعی کے ساتوں پھیرے پے در پے کرے۔ اگر بلا وجہ شرعی متفرق طور پر کیے تو مستحب ہے کہ اعادہ کرے اور اب سے 7 پھیرے کرے کہ پے در پے نہ ہونے سے سنت ترک ہو گئی۔ نمبر 7، سعی کیے بغیر میقات سے باہر جانے والے کے لیے واپس آ کر سعی کرنے کے بجائے دم دینا افضل ہے، البتہ میقات سے واپسی پر آفاقی کو احرام کی حالت میں ہی میقات عبور کرنا ہوگا، جو مکہ مکرمہ آنے کے لیے ویسے بھی ایک عمومی واجب ہے۔ نمبر 8، اگر کسی معتبر عذر کی وجہ سے سعی ترک کی تو دم لازم نہیں آئے گا، یہی حکم عمرے کی سعی کا بھی ہے۔ حج کا سفر پھرے میرے مولا نصیب ہو۔ عمرے کی سعی ترک ہو جائے تو کیا احکام ہوں گے؟ حج کرنے والا، خاص کر دوسرے ملک سے جانے والا، مکہ مکرمہ پہنچ کر عام طور سے نفلی عمرے بھی کرتا ہے۔ محض عمرے کی سعی کے متعلق احکام بھی ملاحظہ ہوں، چنانچہ عمرے کی سعی بھی عمرے کا ایک واجب ہے۔ اس کے تعلق سے احکام کی چند صورتیں درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، عمرے کی سعی میں ایک واجب یہ بھی ہے کہ وہ حالت احرام میں اور حلق یا تقصیر سے پہلے کی جائے، لہٰذا اگر کسی نے سعی کرنے سے پہلے ہی حلق یا تقصیر کرا لی تو اس پر دم لازم ہوگا، لیکن اب بھی اسے سعی کرنا ہوگی کہ حلق کرانے سے وہ ساقط نہیں ہوئی، یعنی دم دینا بھی ضروری ہے اور رہ جانے والی سعی بھی کرنا ضروری ہے۔ نمبر 2، یہاں جس دم کی بات ہو رہی ہے اس سے مراد وہ دم ہے کہ عمرہ کرنے والے پر ایک واجب چھوڑ دینے کی وجہ سے لازم آیا ہے کہ اس نے حلال ہونے سے قبل احرام کھول دیا ہے، یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عمرے کے دوسرے اہم حصے یعنی سعی کو ادا کرتا، پھر حلق یا تقصیر کراتا، لیکن سعی سے پہلے ہی احرام ختم کرنے پر اس پر دم لازم ہوا ہے۔ نمبر 3، عمرے کی سعی چھوڑ دینے کے بعد سعی کی ادائیگی بہرحال واجب ہوگی۔ اب اس سعی کو احرام کی حالت میں کرنا ضروری نہیں۔ عمرہ کرنے والے نے جب حلق کروا کر احرام کھول دیا تو وہ اب بغیر احرام کے ہی سعی کرے گا۔